الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارة بطر رواہ ابو داود و ابن ماجہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان کے تہبند اس کے آدھی پنڈلیوں تک ہوں، اس پر پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان میں گناہ نہیں، جو اس سے زیادہ نیچا ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ یہ 3 بار فرمایا، اور اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا جو اپنا تہبند فخراً زیادہ نیچا رکھے، یعنی گھسیٹے۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حدیث پاک میں ازرا ہے یعنی تہبند، یہ تہبند باندھنے کی حالت اور حیت ہے، جیسے جلسہ بیٹھنے کی حیت و کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے حدیث پاک سے، یعنی مسلمانوں کے جو زار و تہبند ہیں ان کے باندھنے کی کیفیت یہ چاہیے کہ وہ نصف پنڈلی تک رہے۔ نصف سے یہاں مراد تقریباً آدھا ہے، نہ کہ حقیقی آدھا ہے، یعنی ٹخنوں سے اوپر اور پنڈلی کے آدھے تک، اس کے درمیان بین کہیں یہاں بھی، لیکن ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اور گھٹنے سے تو کسی اوپر صورت بھی اوپر نہ ہو، وہ سطر ہے گھٹنے سے اوپر، لہٰذا کچھ نیچے ہوتے ہیں، یعنی یہاں یہ حقیقی آدھا مراد نہیں ہے بلکہ کچھ نیچے یا اس کے بین ہے، تو یہ حرج نہیں ہے اس کے بین میں۔ یہ حد مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے تہبند یا پاجامے ٹخنوں کے نیچے تک ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی پنڈلی ساری کی ساری سطر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ عورتیں گھر میں رہتی ہیں، گندی گلیوں سڑکوں پر ان کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا، ان کے لیے پائجامہ یا تہبند نیچا مضر بھی نہیں ہے۔ ایک تو سطر میں آتا ہے، پردے میں آتا ہے، ان کے ٹخنے بھی چھپانے چاہیے۔ مردوں کو باہر چلنا پھرنا پڑتا ہے، ان کے نیچے سے پائچے جو ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی یہ فرق کیا گیا ہے۔ مردوں کا یعنی ٹخنوں کے اوپر تک پائجامہ اور تہبند ہونا چاہیے، اس طرح کے ٹخنے نظر آنے چاہیے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس حد سے نیچا جو تہبند ہے وہ پاؤں کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب ٹخنوں سمیت پاؤں دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو بندہ بھی ساتھ ہی جائے گا نا۔ وہ ٹخنے اور پاؤں تو نہیں کاٹ کے تو جہنم میں پھینکا جائے گا، بندہ جنت میں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ مراد یہ بندہ بھی جہنم میں ساتھ ہی جائے گا۔ تو پھر اگر ایک جگہ آگ لگتی ہے
گرم لگتا ہے تو پورے جسم کو لگے گا نا. جیسے دیگچی میں چمچ رکھا ہو، نیچے آگ جل رہی ہو، دیگچی میں پانی یا کوئی بھی چیز ہو، دودھ وغیرہ یا کھانا، تو چمچ تو تھوڑا آگے سے ڈوبا ہوتا ہے نا، لیکن باہر آخر تک اس کی ڈنڈی بھی گرم ہوتی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگتا، ہاتھ بھی جل جاتا ہے بعض کا. تو عزیزان گرامی قدر یہاں پہ اینڈ پہ جو فرمایا ہے وہ یہ کہ یہ عمل چونکہ ٹخنوں سے نیچے یا زمین پر گھسیٹتے ہوئے متکبرین لوگ چلتے ہیں، یا فیشن ایبل کے طور پر بھی لوگ ایسا فیشن اپنا لیتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں یہ فیشن آیا رہا ہے، کئی دفعہ آیا ہے. تو نیز ایسے تہبند اگر نجس رہتے ہیں تو پھر راستہ کی گندگی ان کے نچلا کنارہ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے نماز درست نہیں، پھر مساجد میں آنا جانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص بے خیالی میں ایسا کر بیٹھے تو کوئی ایسی بات نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند شریف کبھی بے خیالی میں نیچا بھی ہو جایا کرتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی دی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابوبکر میں تکبر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسی پھر بھی احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علیہ. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے مردوں کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، پینٹ پائجامہ جو بھی لباس ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، اور عورتوں کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے. اب آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے نا رستہ چلتے ہوئے، تو اب تو عورتوں کے جو پنڈلیوں آدھی تک پاجامہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ رحم فرمائے، اور مردوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں. الٹی کام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعتزار پہ رحم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.